ابتدائی دور بیان کیا جا رہا تھا، ابتدا میں محبوب خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا کلمہ پڑھنے والے اور آپ پر ایمان لانے والوں پر کتنی مشکلات آئیں، انہوں نے اتنے ظلم و ستم، بھوک، بیماریاں، تشدد سہ کر کے بھی دین اسلام کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کو نہیں چھوڑا۔ دوسرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار گھرانے کا تذکرہ کر رہا تھا، حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کی بیوی سمیہ، ان کے بیٹے عمار اور حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سب کو مارا جاتا تھا، پیٹا جاتا تھا۔ جب خوب زمین گرم ہو جاتی، رمضاء کے مقام پر لے جا کر کے انہیں لٹایا جاتا، اوپر پتھر رکھے جاتے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے یہ منظر تھا۔ لیکن آپ اتنا کہہ کر آگے چلے جاتے، صبراً آل یاسر موعدکم الجنہ، صبر سے کام لینا، برداشت کر لینا، انشاءاللہ تمہارے ساتھ اللہ کا وعدہ، جنت کا وعدہ ہے۔ پھر یہ ظلم و ستم سہتے ہوئے حضرت سمیہ شہید ہو گئی، یہ اسلام کی پہلی شہیدہ تھی، اور پھر حضرت یاسر کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت عمار، یہ نوجوان تھے، یہ میرے نوجوان ساتھی شروع میں جمعے میں آ گئے۔ اللہ آپ کی جوانیوں میں برکتیں دے، اللہ آپ کے مستقبل کو روشن کرے کہ آپ اللہ کی محبت کے ساتھ شروع میں مسجد میں آ گئے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ یہ نوجوان تھے، انہیں پکڑا جاتا، آگ کے ساتھ داغا جاتا، اور شرط یہ رکھی جاتی کہ یہ ظلم و ستم ہم ختم کر دیتے ہیں، صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گالی نکال دو، زیادہ نہیں، صرف ایک۔ پھر جسم داغ کر کے زخمی ہو جاتا، پھر پانی میں غوطے دیے جاتے۔ آخر کار ایک دن عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے۔ نیند بے ہوشی کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی جملہ کہہ بیٹھے، اور ان کے بتوں کے بارے میں کوئی خیر کا جملہ کہہ دیا، انہوں نے ظلم و ستم چھوڑ دیا۔ تو عمار رضی اللہ تعالیٰ کو ہوش آئی تو پھر دل مچلنے لگا، رونے لگا، وہ خیالات آنے لگے کہ کہیں میرا ایمان تو نہیں چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نے جملہ کہہ دیا تھا، اب تڑپ رہے کہ میرا جسم، میری طاقت ساتھ دے اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوں اور یہ سارا منظر ان کے سامنے بیان کروں کہ مجھ سے یہ کام ہو گیا ہے۔ یوں ہی طبیعت سنبھلی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے، اور یہ سارا منظر بیان کر رہے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ کے ساتھ داغا گیا، مجھے پانی میں ڈبویا گیا، پھر میں بے ہوش ہوا، پھر میں بے ہوشی کے عالم میں آپ کے بارے میں چند یہ جملے کہہ بیٹھا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار سے دل کی حالت پوچھتے ہیں کہ تیری دل کی کیفیت کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، اللہ کریم ان کے دل کی گواہی دیتے ہیں۔ میرے سامنے پارہ نمبر 14 اور سورت کا نام سورہ نحل ہے، اور آیت نمبر 106 اللہ کریم فرماتے ہیں، مالک کائنات کے سمجھانے پر قربان جاؤں، اللہ کریم اپنے بندے کے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ فرمایا، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جس بندے نے کفر کیا، اللہ کا انکار کیا ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مجبور کر کے اس سے انکار کروایا گیا، خوشی سے اس نے انکار نہیں کیا، مجبور کر کے، ظلم و ستم کر کے اس سے
اللہ کریم فرماتے ہیں یہ بندہ پکا مومن ہے، اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ بہقی کے اندر موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں عمار اگر پھر بھی وہ تمہیں مارنا چاہیں اور ظلم و ستم کریں اور یہ شرط رکھیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ کہہ لو تمہاری جان چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر بھی کہہ دینا، پھر بھی کیا ہے کہہ دینا، اپنی جان بچا لینا۔ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ظلم و ستم سہتے سہتے پھر اللہ کریم کی اجازت سے مدینہ چلے گئے، اور پھر مدینہ کے اندر فراوانیاں آئیں، اسلام کو غلبہ ملا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کی بنیاد رکھ رہے ہیں، سارے لوگ ایک ایک پتھر اٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال رہے ہیں، مسجد نبوی کی تعمیر ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا ہے پتھر اٹھا کر کے لا رہے ہیں اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ سارے لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں، اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے پتھر اٹھا رہے ہیں؟ 2 اینٹیں اٹھا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار کو کہتے ہیں اللہ تحمل لبنة كما يحمل أصحابك، عمار تو بھی ایک پتھر اٹھا لے، تو بھی ایک اینٹ اٹھا لے، جس طرح تیرے ساتھی ایک ایک پتھر اٹھا رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمار بن یاسر کے جسم کو جھاڑ رہے ہیں، نبوت والے ہاتھ عمار کے جسم کو صاف کر رہے ہیں۔ دیکھو نبی کو اپنے غریب سے غریب ساتھی سے بھی کتنا کیا ہے پیار ہے۔ یہ تھے ہمارے لیڈر، یہ تھے ہمارے قائد، یہ تھے قیامت تک کے لیے ہمارے رہنما۔ یہ میں دیکھتا رہتا ہوں، تھوڑا سا بڑا ہو جائے نا پیسہ آ جائے تو دوسرے کو دونوں ہاتھوں سے جفے ڈال کر کے غریب کے لیے 1 انگلی 2 انگلیاں ایسے ہاتھ کر دیتے ہیں، بعض لوگ ہاتھ ملانا بھی گوارا نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سے، اپنے شاگرد سے، اپنے ماننے والے سے کیا ہے مٹی جھاڑ رہے، مبارک ہاتھوں سے کیا ہے مٹی جھاڑ رہے۔ اور عمار بن یاسر آگے سے کہتے ہیں اے اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 پتھر اس لیے اٹھا رہا ہوں کہ اللہ سے زیادہ اجر لوں، اللہ سے کیا لوں زیادہ اجر لوں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ سے چلتے ہیں، شام کی طرف جاتے ہیں، شام کی مسجد میں جاتے ہیں، کہتے ہیں فصلیت رکعتین، میں نے مسجد میں جاتے ہوئے کتنی رکعتیں پڑھی 2 رکعتیں۔ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسجد میں داخل ہو تو کتنی رکعتیں پڑھو 2 رکعتیں پڑھو۔ یہ تحیۃ المسجد ہے، باقی سنتوں کا ٹائم ہے وہ سنتے پڑھیں، وہ اگر عام نفل کا ٹائم ہے یہ کیا ہے 2 رکعتیں لازمی پڑھیں۔ حضرت علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے 2 رکعتیں پڑھی، 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا مانگتا ہوں کہ اے اللہ مجھے نیک آدمی کی یہاں صحبت نصیب فرما۔ دعا مانگنے کے بعد دیکھتا ہوں مسجد کے اندر لوگ جمع ہیں، میں ان کے پاس بیٹھتا ہوں، تھوڑی دیر کے بعد ایک ضعیف العمر آدمی میرے پاس آ کر بیٹھتے ہیں اور بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں۔ میں ان سے پوچھتا ہوں من آپ کون ہیں؟ تو وہ کہتے ہیں انا ابو الدرداء، میں ابو الدرداء ہوں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، آپ کے ساتھی سے۔ تو علقمہ کہتے ہیں الحمدللہ اللہ کریم نے میری دعا قبول کر لی، میں نے اللہ سے دعا مانگی تھی کہ اللہ مجھے نیک بندے کی صحبت نصیب کرنا، تو اللہ نے وہ میری دعا قبول کی اور آپ کی صحبت مجھے مل گئی۔ تو آگے سے ابو درداء کہتے ہیں تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اب علقمہ کہتے ہیں میں کوفہ سے آیا ہوں۔ تو اب ابو درداء کہتے ہیں اوے تم وہاں سے آئے ہو جہاں ابن ام عبد رہتے ہیں جن کو صاحب النعلین والوسادہ والمطہرہ کہا جاتا ہے، وہاں تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں رہتے ہیں جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والا، نبی کا تکیہ اٹھانے والا، نبی کے وضو کا پانی اٹھانے والا کہا جاتا تھا، جو ہر وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیا کرتے تھے۔ آپ وہاں سے آئے ہیں
खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मेरी लड़ाई हो गई अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। भाइयों ये बातें सुनने वाली हैं, थोड़ी थोड़ी बात पर लड़ने वाले भाइयों, नौजवानों और कौम के साथियों, बात बात पर एक दूसरे पर फतवा लगाने वालों सुनो। हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आपने सुना होगा, पढ़ा होगा। ये कहते हैं मेरी लड़ाई किनसे हो गई? अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से हो गई। मैंने उन्हें बड़े सख्त जुमले कहे और अम्मार मेरी शिकायत लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंच गए। मुझे बुलाया गया, बात शुरू हुई, फिर मैंने सख्त जुमले कहने शुरू कर दिए। ये हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद बयान करते हैं। ये थी सहाबाए किराम की दयानतदारी, ये थी सहाबाए किराम की दयानतदारी और ईमानदारी। वो कहते हैं जब मैंने फिर सख्त जुमले कहे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हज़रत अम्मार ज़ारो कतार रोने लगे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश है। और अम्मार कहते हैं प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखा आपकी मौजूदगी में भी ये मुझे छोड़ नहीं रहे, कितने सख्त जुमले मुझे कह रहे हैं। तो अब की बात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं सुनो मन आदा अम्मार आदाहुल्लाह, जिसने अम्मार से दुश्मनी रखी अल्लाह भी उससे दुश्मनी रखेंगे, और जिसने अम्मार से मोहब्बत रखी अल्लाह करीम भी उससे क्या रखेंगे? मोहब्बत रखेंगे। तो हज़रत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं मैंने फ़ौरन हज़रत अम्मार से क्या मांग ली थी? माफ़ी मांग ली, और मैंने उन्हें क्या कर लिया था? राज़ी कर लिया था। अब बेइज्जती वक्ती तौर पर जो झिड़कें पड़ी वो किनको पड़ी? हज़रत खालिद को पड़ी जो। अच्छा मेरा किसी के साथ झगड़ा हो जाता है और मैं सख्त जुमले कह देता हूँ, और मेरा और उस आदमी का मुकदमा किसी शख्स के पास जाता है और वहाँ से मुझे झिड़कें पड़ती हैं, मैं बयान करूँगा? मैं बताऊँगा लोगों को कि मेरा फलां के साथ झगड़ा हुआ था और मुझे झिड़कें पड़ी हैं, मैं गलत पर था? बताऊँगा? नहीं बताऊँगा। आप बताएंगे? नहीं बताएंगे। आप भी नहीं बताएंगे। फिर भी हम कहते हैं यार उन्होंने ऐसे कहा दिया, मैं सच्चा था। ये सहाबा की दयानतदारी है, ये सहाबा का क्या है? अद्ल है, ये उनकी सच्चाई है, ये उनका मुखलिसपन है दीन के साथ कि बेशक उन्हें झिड़कें पड़ी हैं, उन्होंने वो बयान कर दिया और आगे रिवायत कर दिया कि मुझे झिड़कें पड़ी थी और मैंने माफ़ी मांग ली है। तो हमें भी सहाबा की तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करनी चाहिए कि जहाँ पर गलती हो वो गलती माननी चाहिए और माफ़ी मांगनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी बात पर सदियों और 20 साल अपनी दुश्मनी कायम नहीं रखनी चाहिए। छोटी छोटी बात पर कत्ल व गारत नहीं करनी चाहिए। और यही हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला अदरी मा क़दरा बक़ाई, लोगों मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी अब कितनी बाकी है, मुझे पता नहीं है कि मैं कितने दिनों के लिए अब दुनिया के अंदर हूँ, कितनी मेरी ज़िंदगी बाकी है। लेकिन एक बात याद रखना वक्त रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं लोगों मेरे जाने के बाद दो बंदों की इक्तदा करना, कोई बात समझना है दो बंदों की बात मान लेना, दो बंदों की इक्तदा करना, दो बंदों की पैरवी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इशारा किसकी तरफ किया? हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा की तरफ इशारा किया कि मेरे बाद इनकी पैरवी करना। और आगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वहतदऊ बिहदी अम्मार, अगर किसी मामले के अंदर रहनुमाई लेनी हो तो किससे लेनी है? अम्मार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। ये कौन है? जिन्होंने मारी खाई, अपना जिस्म जलवाया, सब कुछ कुर्बान किया, लेकिन इस्लाम नहीं छोड़ा। फिर इस्लाम ने इन्हें ये इज्जत दी और ये फजीलत दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आखिरी वक्त में क्या कहते हैं कि अगर रहनुमाई लेनी हो तो किन से लेनी है?
عمار سے لے لی۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بصدقوا ما حدثكم ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے میرے فرمان تمہیں سنائے ان کی تصدیق کرنا، ان کو جھٹلانا نہیں، وہ میرا ہی فرمان تمہیں کیا ہے سنائیں گے۔ تو یہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور آپ کی زندگی ہی کے اندر مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جاؤ اس کے خلاف جہاد کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ